دکھانے کے لیے، انہیں جو ہے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اور ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے علم دین کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ علم دین سیکھیں اور سکھائیں اور دینی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کریں۔ یہ دینی تعلیمات کو جب سے ہم نے چھوڑا، دینی تعلیمات کو جب سے ہم نے کمزور سمجھا، جب سے ہم نے دینی تعلیمات کو نیچے گرا کر کے جب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا، جب سے ہم دین سے دور بھاگتے چلے گئے، مسلمان اتنی ہی زیادہ دنیا میں ذلیل اور خوار اور رسوا ہوتے نظر آ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ ہمارے لیے عظیم الشان کتاب کا انتظام فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ آپ نے کبھی سوچا قرآن کی جو پہلی آیت نبی پر تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ پہلی آیت قرآن میں جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یعنی قرآن کا پہلا لفظ اللہ نے جو بیان فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اقرا ہے۔ یعنی اللہ نے حضور سے کیا کہا؟ پڑھو اے محبوب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت جو عظیم الشان کتاب ہے، ہمارے لیے اندھیروں میں اجالا ہے، ہمارے لیے پریشانیوں کی دوری کا راستہ ہے، ہر مشکل کا جو ہے مداوا قرآن ہے۔ اس قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سے لفظ سے؟ اقرا سے، یعنی پڑھو کے معنوں سے، پڑھو کے لفظوں سے اللہ نے قرآن مجید کی پہلی آیت نازل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دین پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دین کے بنا یہ دنیا بیکار ہے، دین کے بنا دولت بیکار ہے، دین کے بنا شہرت بیکار ہے، دین کے بنا عزت بیکار ہے، کہ دین کے بنا انسان جو ہے مردہ ہے۔ جس کے اندر دین ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو زندہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو نہیں جانتے، یعنی جو لوگ پڑھنا نہیں سیکھے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو نہیں جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے سوال کرے۔ اے محبوب آپ بتاؤ، اپنی امت کو بتاؤ۔ بھائی کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار
میں مشکات میں جو ہے صاحب بخاری نے بھی بیان کیا، صاحب مسلم علیہ وآلہ وسلم نے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان چلا گیا، کتنے لوگ جو ہے گمراہیت میں مر گئے، کتنے لوگ جو ہے کفر میں مر گئے۔ لہذا ہمیں نماز نہیں رہتا، روزہ رکھ لینے سے ایمان ہمارا قائم نہیں رہتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان ہمارا قائم نہیں رہتا، سے ہمارا ایمان قائم نہیں رہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو سکھایا جو دین بتایا اس دین کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو خدا کی قسم تب جا کے تمہارا قرآن نہیں سیکھو گے اگر مصطفیٰ کے حدیثوں کو نہیں آپ نے سیکھا، اگر دین کیا ہے مسئلے مسائل آپ نے نہیں سیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، چہروں پر داڑھی تو ہوگی
جو ہے ان کے سروں پر ٹوپی امامے تو ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان شیطان چھین چکا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے ہوش کرو اے مومن مسلمانوں، ہماری زندگیاں موت کے قریب جاتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں علم دین سیکھنا بے حد ضروری ہے، ایمان کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو لہٰذا قرآن کو سیکھنا، مصطفیٰ کے تعلیمات کو سیکھنا، حضور کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا، جو ہے ہمیں مسئلے مسائل کو سیکھنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں آسان انداز میں بتاؤں، بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے شیطانوں کی ایک نشست لگتی ہے، ہر دن شیطان کی بیٹھک ہوتی ہے۔ ہم نے حدیثوں میں سنا کہ ہر انسانوں کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے بہکانے آتا ہے، نماز سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، قرآن کی تعلیم سے روکتا ہے، اور اسے جو ہے اچھے کاموں سے روکتا ہے، اسے سچ بولنے سے روکتا ہے، حلالی کاروبار جو ہے حلال کاروبار کرنے سے روکتا ہے۔ یہ شیطان ہر ایک مومن مسلمان کے پیچھے ایک ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک تخت لگتا ہے شام کے وقت میں، اس کے بعد سارے شیطان جو میرے پیچھے شیطان ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے، آپ کے پیچھے جو شیطان لگے وہ بھی جمع ہوتے ہیں۔ ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں بڑا شیطان اپنے تخت پر بیٹھ کر کے ہر ایک سوالات کرتا ہے، بتاؤ کیا کام کیا؟ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک اچھے میاں بیوی جو آپس میں محبت کرتے، میں نے ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی رکھی۔ دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں نے پڑوس والوں میں آگ لگا دی۔ تیسرا کہتا ہے میں نے میاں بیوی کا خلا کرا دیا، طلاق کرا دیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نماز کو جانے سے ایک انسان کو روکا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے حرام کمائی کے کرنے پر میں نے جو ہے اسے جو ہے دعوت دی۔ اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی باتوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جو شیطانوں کا سردار ہے۔ ایک شیطان اٹھ کر کے کہتا ہے کہ آج کے دن میں نے ایک علم دین سیکھنے والے جو ہے طالب علم کو، میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو راستے سے بھٹکا دیا، اور میں نے اسے ہٹایا اور میں نے اسے بھٹکایا، گمراہ کیا کہ علم دین حاصل نہ کرو۔ تو وہ شیطان جو شیطانوں کا سردار تھا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، آگے آیا، اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جتنے شیطان تھے، اس کے چیلے تھے، ہر ایک پوچھنے لگے ہم نے آج بڑے کام کیے، ہم نے نماز سے روکا لیکن ہمارا سردار خوش نہ ہوا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے جو ہے ایک انسان کو حرام کی کمائی کھلائی لیکن ہمارا سردار خوش نہ ہوا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اسے مسجد میں جانے سے روکا، ہمارا سردار خوش نہ ہوا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے اسے جو ہے فلاں جو ہے گناہ پر آمدہ کیا، ہمارا سردار خوش نہ ہوا۔ لیکن جو ہے دینی تعلیم کو جانے والے سے جو ہے دینی تعلیم جو سیکھنے کے لیے جاتا تھا اس کو روکنے پر ہمارا سردار اتنا خوش کیوں ہو گیا؟ تو شیطانوں کا جو سردار ہے وہ اپنے تمام چیلوں سے کہتا ہے سنو، اگر یہ دینی تعلیم سیکھنے کے لیے جاتا، اگر عالم دین ہو جاتا، حافظ قرآن ہو جاتا، اگر قرآن کی تعلیم سیکھ لیتا، مصطفیٰ کی باتیں سیکھ لیتا، مسئلے مسائل کو سیکھ لیتا، تو سنو یہ نمازی بھی بن جاتا اور یہ روزہ رکھنے والا بھی بن جاتا، یہ گناہوں سے محفوظ بھی ہو جاتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا، یہاں تک کہ جب یہ دنیا سے جاتا تو اس کا ایمان سلامت رہتا۔ اسی لیے اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنے سے اگر ہم نے اسے ہٹا دیا اور اگر ہم نے اسے گمراہ کر دیا، خدا کی قسم اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ اگر ایمان چلا گیا تو زندگی بھر کی نمازیں بیکار، روزے بیکار، صدقے بیکار، یہ ہمارے حج اور نوافل یہ سب کچھ بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک عالم دین کو راستے سے ہٹا دو، اسے گمراہ کر دو، اسے بہکا دو، تو لہذا شیطانوں کا سردار بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو دین کو سیکھ لیتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ بے شک میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے جو
ہیں کیوں؟ جو جتنا زیادہ قبر کے بارے میں جانتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. جسے حشر کے میدان کی جتنی زیادہ فکر ہوگی وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. جسے معلوم ہوگا یہ راستہ حرام کا ہے وہ اتنا زیادہ بچے گا. جس کو معلوم ہی نہیں وہ کیا بچے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے بندوں میں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. علماء. اسی لیے دین کی تعلیم حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے گا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سا کاروبار ہمیں صحیح روزی دیتا ہے، کون سے کاروبار پر ہمیں گناہ ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے آج حالات کیا ہیں؟ آج شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے داماد اور ساس کا چلن دیکھیے، داماد اور ساس کا چلن دیکھیے، لعنتیں برستی ہیں. آج ہم نے کبھی سوچا کہ داماد اور ساس کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے قریب ہونے سے، ان سے ہنسی مذاق سے ہمارے نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دینی تعلیم حاصل کرو، دین کیا ہے سیکھو، مسئلے مسائل سیکھو، اپنے رشتوں کو بچاؤ، زنا سے بچو، اپنی بچیوں کو زنا سے بچاؤ. ہمارے لیے پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ آج ہم جا کر کے بڑے شوق سے ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں. اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ آج ایسا زمانہ آ گیا کہ رشتہ دار آپس میں جو ہے مرد اور عورت گلے لگاتے ہیں. یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب نحوست ہے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے. کیا ہم نے کبھی سوچا ساس کا اور داماد کا رشتہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. ہمیں مذاق کرنا معلوم ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معلوم ہے، ان کے ساتھ سونا معلوم ہے. یہ سب زنا کے کام ہم کر رہے ہیں رشتوں کے آڑ میں. اگر یہ سب ہم نے دینی تعلیم کو نہیں سیکھا، اگر ہم نے رشتوں کو نہیں بچایا، خدا کی قسم یہ نحوستیں ہمیں ایسی تباہ اور برباد کرنے والی ہیں کہ مسلمان کہیں سر اٹھا کر دکھانے کے بھی لائق نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہمیں علم دین سیکھنے کی بے حد ضرورت ہے. ہمیں دین کیا ہے سیکھنا ضروری ہے. یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا رشتہ کس کا کیا ہوتا ہے؟ تب جب ہم علماء سے قریب ہوں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، تب جا کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خلیری بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، پھپھیری بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تائرے بہنوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے. ان کے ساتھ اٹھنا حرام ہے، ان کے بغل میں بیٹھنا حرام ہے، ان کے ساتھ سونا تو زنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑے کھول کر کے آپس میں ایک ہو جانا اسے زنا کا نام دیتے ہیں، لیکن معاذ اللہ دیکھو بد نگاہی کرنا یہ بھی زنا ہے، مصافحہ کرنا یہ بھی زنا ہے، کانوں سے چھپ چھپ کر کے ان کی باتیں سننا یہ بھی زنا ہے. جب تک ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے والے نہیں. آج ہم نے دیکھا یہودی کتنے زور سے اپنے مذہب کا کام کر رہے ہیں، نصارہ اپنے مذہب کا کتنا زور سے کام کر رہے ہیں، یہ کافر جو ہے اپنے مذہبوں کا کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اے مسلمانوں تیار ہو جاؤ، قبر میں حساب دینے کے لیے، حشر کے میدان میں حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ دن جو ہے بے حد قریب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. ایک ایک سوال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. آپ اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر اندھیروں میں ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پڑوس کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مذہب کہاں تھا، کہاں چلا گیا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ خدا کے سامنے جب سوال ہوگا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے آپ تیار رہو، کیونکہ یاد رکھو آج ہر مذہب والا اپنے دین کی تعلیم کو پھیلا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. آج جتنے کتابوں کے نصاب ہیں ان کو کھول کر کے دیکھیں، ان لوگوں کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا مذہب ہمیں بتایا جاتا ہے. ان کے جو ہم کتابیں اپنے اسکولوں کو بچوں کو بھیج کر کے پڑھاتے ہیں، ان کتابوں میں ان لوگوں کی کہانیاں، ان کے مذہب کے عقیدے ہمیں بتائے جا رہے ہیں.
لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں کیا سکھایا؟ اپنے مذہب کے بارے میں کیا سکھایا؟ اپنے بڑوں کے بارے میں آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ آپ شوق سے اسکول بھیج رہے ہیں، ان کو اسکولوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کتابوں میں لکھا کیا ہے؟ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا بن رہے ہیں ہمارے بچے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج یہود و نصارہ اپنے مذہب کا کام کتنے زور اور شوق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اپنے طالب علم کی زمانے کی ایک بات کرتا ہوں۔ جب ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے میں ہم نے چند عیسائیوں کو دیکھا، ان کی عورتیں اتنی پرچیاں لے کر کے راستے میں کھڑی، ہر آنے جانے والے کو اپنے مذہب کی پرچیاں بانٹ رہی ہیں۔ اس میں ایک کہانی، ایک واقعہ ان کے مذہب کا لکھا ہوا ہے۔ ہر لے جانے والا اس پرچی کو لے جاتا ہے، پڑھتا ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا مذہب کا ایک پرچہ لیا، آج ہم نے پڑھا تو ہمارے اندر تھوڑی سی محبت ان کے مذہب کے بارے میں آ گئی، پھر ہمارے دل میں شوق آیا۔ دوسرے دن دیکھا وہ نصارہ کی عورتیں وہی کھڑی ان پرچیوں کو بانٹ رہی ہیں۔ دوسرے دن ہم نے اس پرچی کو لی، پھر سے ان کے مذہب کے بارے میں پڑھا، تھوڑی سی محبت اور آ گئی۔ تیسرا دن آیا وہی کام، چوتھا دن آیا وہی کام۔ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر کے عیسائی بن رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی عورتیں ان کے مذہب کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے سگنلوں میں کھڑ کر کے، بس اسٹاپوں میں کھڑ کر کے ان کی عورتیں اتنا کام کر رہی ہیں، تو آپ اور ہم سوچیں ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے قرآن مجید کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا، ہم نے جو ہے حدیثوں کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا، ہم نے مصطفیٰ کے اخلاق کو کہاں تک ہم نے آگے پہنچایا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم میں سے ہر کوئی مومن مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ خدا کی قسم اس کے بارے میں ہمارے سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے علماء ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو ہمارے امام ہیں، وہ جواب دے لیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یاد رکھو مصطفیٰ کی امت کا ہر مومن مسلمان دوسروں کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی مومن مسلمان دوسروں کو سدھارنے کے لیے آیا ہے۔ ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دین کو سیکھا کیوں نہیں؟ دین کو آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ دین کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس اسکول کو بھیجنے کے لیے تو وقت تھا اپنے بچوں کو، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں سکھایا؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے پاس مال ہے نا، آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آپ نے کیا خرچ کیا؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن قبر میں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین کیوں نہیں بنایا؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنی بچیوں کو جو ہے گمراہیت پر جانے دیا، زنا جو ہے کرنے پر آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا، آپ نے اپنی بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے پردہ کیوں نہیں کرایا؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنی بیویوں کو کیوں سنبھال کے نہیں رکھا؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر مومن مسلمان سے یہ سوال ہوگا، قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اے ایمان والو، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی میں یہ ڈاکٹری ہمیں کروڑوں کا پیسہ دے سکتا ہے، یہ جو ہے لا کی جو تعلیم ہے، جو لائر بننے کی جو تعلیم ہے، یہ کروڑوں کا پیسہ ہمیں جمع کے دے سکتی ہے۔ یاد رکھو یہ انجینئر کی جو پڑھائی ہے، یہ جو بڑے سرٹیفکیٹ کی پڑھائی ہے، یہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، یہ ہمیں دنیا کی تو دولت دلا سکتی ہے، دنیا کی عزت ہمیں تو دلا سکتی ہے، دنیا کی شہرت تو ہمیں دلا سکتی ہے، دنیا میں کچھ سال کے لیے ہمارا ایک اسٹیٹس بنا کے رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہ سکھایا، آپ نے اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ سکھائی، آپ نے اگر اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل نہ کرایا، خدا کی قسم یاد رکھو یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ عزت، یہ تعلیمات، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے
بچے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے فکر مند ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرو، علماء سے قریب کرو، دینی تعلیم سے قریب کرو۔ اگر یہ نہ کرو گے خدا کی قسم تم جیتے جی جو ہے جہنمی ہو، تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تمہارے اوپر لعنت برس رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کیا ہے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے طلاق ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، پھر بھی میاں بیوی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں۔ آپ نے سوچا اس کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے؟ سارا محلہ کا محلہ مجرم ہے، سارے محلے پر لعنتیں برستی ہے۔ لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے تو جان بوجھ کر طلاق نہیں دیا، جان بوجھ کر ایسے حالات نہیں ہوئے، غصے میں ہو گیا۔ طلاق تو غصے میں ہی پکارا جاتا ہے نا۔ کون اپنی بیوی کے باجو سوتے سوتے طلاق پکارتا ہے؟ کون ہنستے ہنستے مذاق میں طلاق پکارتا ہے؟ طلاق تو لڑائیوں میں ہی ہوتا ہے، طلاق تو غصے میں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہمارے مومن مسلمان ایسے اپنی بیویوں کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی 100 مرتبہ زندگیوں میں طلاق پکارتے ہیں، پھر بھی انہی عورتوں کے ساتھ مل کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا زنا ہے، یہ سارا کا سارا جرم ہے، یہ نحوست ہے، یہ لعنتیں ہیں۔ انہی سب وجہ ہے کہ آج مومن مسلمان پیسہ، شہرت، عزت، دولت سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہر جگہ مومن مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے علم دین کو پاؤں سے ٹھکرا دیا۔ پہلے کے بچے قرآن کو قیدے کو سینے سے لے کے جاتے تھے، مسلمانوں کی اتنی عزت ہوتی، چاہے ہو۔ کیونکہ تم نے آج اپنے علماء کی توہین کی۔ کیونکہ تم نے آج مصطفیٰ کے دینی تعلیم کو ٹھکرایا۔ تمہیں دنیا کے تعلیم سے تو پیار ہے لیکن مصطفیٰ کے تعلیم سے پیار نہیں ہے۔ تمہیں ان دنیا کی سرٹیفکیٹوں سے پیار ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن سے ہمیں پیار نہیں ہے۔ آج ہمارے مدرسوں کے حال دیکھو، اتنے بدترین ہیں، اتنے بدترین ہے کہ وہاں چند لمحے ہمارا بیٹھنا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کو گوارا نہیں کرتے۔ تو آج ہر مذہب والا، ہر قوم والا اپنے تعلیمات کو، اپنے اداروں کو، اپنے اسکول اور کالجوں کو ترقی پر ترقی دے رہا ہے، آگے سے آگے لے جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مدرسوں کو دفن کر رہا ہے، مسلمان ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے روک رہا ہے، قرآن سے دور کر رہا ہے۔ یاد رکھو مومن مسلمانوں، یہ زندگیاں ہماری چند سالوں کی مہمان ہے، یہ سانسیں ہماری چند سالوں کی مہمان ہے۔ جب یہ بند ہو جائے گی، قبر میں اتارا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ اپنے ایمانوں کی کیسے حفاظت کرو گے؟ نہ جانے ہم کیسے کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، اتنا وقت کم ہے، آپ کو کیا سکھائیں، کیا بتائیں، کیسے لوگوں کو بتایا جائے، ان کے ایمانوں کے بارے میں سدھارنے کے لیے کیا کیا بولا جائے۔ اگر سال بھر بھی بولا جائے تو بھی کم ہے، لیکن پھر بھی مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں، مسلمان سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہماری ماں بہنیں کیسے روتی ہیں دھاڑے مار مار کر کے، ان کی زبانوں سے کیسے کیسے گالیاں نکلتی ہیں۔ معلوم ہے آپ نے کبھی سوچا اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں ہوتی ہے، ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماں نے پیدا کیا تو سب کچھ اسی کا ہے، اللہ کا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، نہ جانے ہماری ماں بہنیں ایسے ایسے الفاظ بول کر کے وہ کافر ہو جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ اگر اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے توبہ نہیں کیا تو وہ سیدھے کے سیدھا جہنم میں جائے گی، وہ قبرستان میں دفنانے کے لائق بھی نہیں۔ یہ حال ہمارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ کیا بولنے سے انسان کافر ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کیا بولنے سے کیا ہو جاتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، کن حالتوں میں توبہ ضروری ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہماری زبانوں پر جو آیا ہم نے بول دیا، ہمیں جو آیا ہم نے کر دیا۔
تو لہذا خدا کے واسطے دین سیکھو، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر دین نہیں سیکھو گے، اسلام کیا ہے نہیں جانو گے، خدا کی قسم ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کافر مر جاؤ گے اس دنیا سے، ایمان دلوں سے خالی ہو جائے گا، مر جاؤ گے، کافر مر جاؤ گے، ایمان بچا نہیں پاؤ گے، کیونکہ ایمان کے پیچھے ڈاکو جو سب سے بڑا پڑا ہے وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان حملہ کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے جاننے والوں کا ایمان چھین لیتا ہے، تو جو نہیں جانتا اس کا ایمان تو وہ کب کی لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان بچانے کے لیے کم سے کم دینی تعلیم کو حاصل کرو، بےحد ضروری ہے۔ کفر کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ معلوم ہے آپ کو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، گمراہیت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی جانا کہ کیا بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہم تو ابھی بھی سو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر ہماری زندگیاں ایسے ہی رہی تو ہم ایک دن تباہ ہو جائیں گے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، یعنی تاریخوں میں ہمارے قصے کہانیاں مٹا دیے جائیں گے۔ آج کل یہ حال ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے ہمارے واقعات کو مٹا دیا گیا، کتنی ہماری حقیقتوں کو بدل دیا گیا، کتنے ہمارے کیے ہوئے محنتوں کے کاموں کو آج کل مٹا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے، خدا کی قسم ہمارا سارا کا سارا نام و نشان مسلمانوں کا دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے اس میں جو سب سے پہلے جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ہم نے جب سے دین کو چھوڑا سمجھیے کہ ہم کفر کے قریب ہیں، جب سے ہم نے دین کو چھوڑا سمجھیے کہ ہم گمراہیت کے قریب ہیں، جب سے ہم نے دین کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، مصطفیٰ کے اخلاق کو ہم نے چھوڑا، سمجھیے کہ ہم گمراہیت کے قریب ہیں، کفر کے قریب ہیں، شرک کے قریب ہیں۔ شیطان وہ آسانی کے ساتھ حملہ کرے گا، ہمارے ایمانوں کو چھین کر کے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بے حد ضروری ہے، جب تک مصطفیٰ کے تعلیمات پر ہم عمل کرتے، قرآن کی تعلیمات کو عمل کرتے، جب تک مدرسے آباد تھے، جب تک جو ہے علماء کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا رہا، اس وقت تک مسلمان دنیا پر راج کرتے تھے۔ یہ ہندوستان کی میں بات بول رہا ہوں، آپ دیکھیں، غور کریں، سروے کریں آپ کہ جہاں جہاں علماء جو بادشاہ کی مثل ہیں، جہاں علماء کی عزت ہوتی ہے، ہر چیز ان کے مشورے سے، ان کے رائے سے، ان کو آگے رکھ کر کے جب علماء کے پیچھے ایک جماعت چلتی ہے، وہاں کے لوگ آج بھی دنیا پر راج کر رہے ہیں، ساری دنیا پر۔ لیکن ہندوستان کا حال کیا کہ علماء کو آج خدموں میں ڈال کر کے ان کی ذلت اور ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ سب سے ذلت کی نگاہوں سے اگر کوئی طبقہ اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ آج کے زمانے میں علماء ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کی کتابیں کھول کر کے پڑھو، یہ علماء کیا ہیں۔ ایک بزرگ نے تو یہ تک لکھا، اگر آپ نے اپنے علماء کی عزت نہ کی، اگر ان کی توہین کی، جب ایک مومن مسلمان کو جو علماء کی عزت نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے، ان کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جب اسے دفنایا جاتا ہے تو آپ نے لکھا اپنی کتاب میں، اس کی قبر کھود کر کے دیکھو، دوسرے یا تیسرے دن تم قبر کھود کر کے دیکھو گے کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جائے گا، اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایسے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں امت کے مومن مسلمان، کیوں؟ آج جاہل علماء کو سکھاتے ہیں، ایسا دور آ گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے، علماء کو ساتھ میں لے کر کے مشورہ پوچھتے تھے، تو زمانہ چاہے وہ کفار ہو، یہودی ہو یا نصارہ ہو، ان پر راج کرتے تھے۔ لیکن جب سے علماء کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، آج وہ جب مشورہ کر کے بعد میں علماء کو سناتے ہیں، تو آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہر جگہ مسلمان ہی ذلیل ہے۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، شہرت ہے ہمارے پاس، بڑی قوم ہمارے پاس ہے، بڑی جماعت ہمارے پاس ہے، ہم حق پر بھی ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ معلوم ہے کیونکہ ہم نے دین کو ٹھکرایا، علماء کی توہین کی۔ جو ہمارے امت کے علماء ہیں ان کی ہم نے توہین کی۔ ہر چیز آج ہم ان کو سکھا رہے ہیں، جن سے سیکھنا چاہیے ان کو آج ہم سکھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا آج یہ حال ہے۔ اگر نہ سدھرو گے تو مل جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔
نہ سدھروگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر کے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کے سینوں کو آراستہ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں دین اور قرآن اور مذہب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھے سنت پڑھے۔